خدا کی قسم آج دولت کی یہ خاص تسبیح بدھ والے دن پڑھ لو۔ یا ربنا اور یا سلامو، اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے، یعنی حلال کا رزق اگر آپ کو چاہیے تو آج یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ والوں اتنی دولت آپ لوگوں کو ملے گی، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں بچیں گی، کیونکہ رب کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے اور آپ کی حفاظت بھی ہوگی ناگہانی آفات اور بلیات، ناگہانی حادثات سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ دولت کا اتنا بڑا اور تیر بہدف وظیفہ ہے۔ دوستوں آج یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ دولت کی اتنی بے تحاشا بادشاہ تسبیح ہے۔ اللہ والوں یہ عمل یا ربنا یا سلامو کا آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھو، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، یوں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ والوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی آپ کو یہ عمل کوئی نہیں بتائے گا۔ اور ساتھ میں ایک بڑی ہی رب کی لاڈلی صورت جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہونے لگتی ہیں۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا اللہ پاک اتنی دولت، اتنا رزق آپ کو عطا فرما دے گا۔ بس آج بدھ والے دن یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لو۔ بدھ والے دن یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لو، فائدہ نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں آج یہ رزق اور مال و دولت حاصل کرنے کا سب سے زیادہ خاص اور نیا وظیفہ ہے۔ یہ بدھ والے دن آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آیا ہے، رحمت لے کر آیا ہے۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں، فرما برداری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ رزق میں برکت کے لیے، کامیابی کے لیے، تمام مسئلے مسائل کے حل کے لیے آپ یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بار اللہ والوں، صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ تو آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں اتنا بڑا وظیفہ، اتنا خاص وظیفہ کوئی نہیں بتاتا، یقین جانے کوئی نہیں بتاتا۔ یہ صرف ہم لوگ ہی ہیں جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ تیر و ہدف وظیفہ ہے۔ اللہ والوں بس ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، خدا کی قسم آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ بس آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لیا، یقین جانو رزق، مال و دولت اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا۔ یہ بدھ والے دن کا بہت بڑا اور تیر و ہدف وظیفہ ہے۔ یا ربنا اور یا سلامو کا منٹوں میں دولت ملتی ہے۔ اللہ والو یہ تسبیح خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا بدھ والے دن ہے، یہ بدھ والے دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں ہر ہفتے میں بدھ آتا ہے، اگر یہ بدھ نکل جائے تو اگلے بدھ کو پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور۔ بدھ سے پڑھنا شروع کر دو اور کوشش کرو اگلے بدھ تک لگاتار اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ پڑھ لو۔ یقین کریں کامیابیوں کے راز بتا دیے ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو کامیابیوں کے ہیں۔ دنیا جہاں کا کوئی بھی کونا ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، کہیں سے بھی تعلق ہے، بس بدھ والے دن کا انتظار کریں اور اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں تو یقین کریں قرضوں سے نجات ہو جائے گی، قرضے ختم ہو جائیں گے، بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ بس بدھ والے دن اس تسبیح کو پڑھیں، اس عمل کو کریں اور پھر دیکھیے گا میرا اللہ پاک آپ پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج بدھ والے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں، ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है, कोई अल्लाह वालों मकरूज है, वो चाहता है कर्जों से निजात हो जाए। मेरी बहनें परेशान हैं कि रिश्ते हो जाए। बस बुध वाले दिन इस तस्बीह को पढ़ लो, बेहतरीन रिश्तों के असबाब बन जाएंगे। ऐसे रिश्ते जो आप लोग सोचते हैं कि यार ये तो मेरी बेटी या फिर मेरी बहन या फिर मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती, तो देखें इस तस्बीह को आज पढ़ें बुध वाले दिन। एक बुध से लेके कोशिश करें अगले बुध तक आप लोग इस तस्बीह को पढ़ें और लगातार पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत फायदे हासिल होंगे, बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। बस बुध वाले दिन का ये खास अमल, ये खास वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है। और देखिए कोशिश करें बुध से शुरू करेंगे और अगले बुध तक के लाजमी पढ़ेंगे। और अगर आपके कोई भी मसाइल हैं, अगर आप लोग जो है वो बीमार हैं, शिफा हासिल करना चाहते हैं, तो एक गिलास पानी में पढ़ लें। अगर आप पे नजर बद है, जादू जिन्नात के मामलात हैं, या फिर पेट में इन्फेक्शन है, कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, या गुस्सा बहुत आता है, या आप लोग अपने घर में बदतमीजी बहुत करते हैं, जबान खराब है, तो बस इस अमल को पढ़ें। पानी के गिलास पे दम करें और रब से दुआ करें, मेरे मौला मेरी जबान को जला दे, मेरी जबान को इखलाक वाली बना दे। देखें सब हो जाएगा, यकीन करें ये वो तस्बीह है। बस बुध वाले दिन इस तस्बीह को पढ़े और फायदे अपनी जागती हुई आंखों से देखिएगा। अब देखें अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफ्त है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े या रंजिशें हो। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है। जो बंदा या जो शख्स भी इस नाम का वेट करता है, ये अमल करता है, तो कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं, बीमारियां, परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है।
تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاحو پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو
सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अल्लाह वालों, या फत्ताहू पढ़ के अल्लाह पाक को पुकारे। ये वो जिक्र है जो बंदिशें खोलता है, ये वो जिक्र है जो रस्तों की रुकावटों को हटाता है, ये वो जिक्र है जो हमें आसानियों की तरफ लेकर जाता है। तो आप लोगों ने आखिर में या फत्ताहू पढ़ना है। या फत्ताहू एक बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या फत्ताहू को सिर्फ 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स पढ़ना है। जब या फत्ताहू पढ़ ले तो उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करना शुरू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ कबूल करेंगे। अल्लाह वालों, एक बात ज़हन में रखिएगा, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ वो खास हथियार है कि जब भी आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपकी दुआओं के जरिए मदद जरूर फरमाएगा। और ये दुआ यकीन करिए अल्लाह पाक से राब्ते का और अल्लाह पाक से मांगने का सबसे बेहतरीन जिक्र है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।